قربانی کس پر واجب ہے؟ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کا صاحب نصاب ہے تو وہ گویا قربانی کا بھی صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ یا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، یا اتنی قیمت کا مال تجارت ہو، یا پھر گھر میں زائد سامان پڑا ہو جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتی ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کے اس حکم میں ہر ایک کی ملکیت علیحدہ علیحدہ دیکھی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ گھر کے افراد میں سے بس ایک نے قربانی کر لی ساروں کی طرف سے ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر گھر میں 3 افراد صاحب نصاب کے مالک ہیں کہ جن کے پاس اتنا مال ہو کہ ان پر قربانی واجب ہے، تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کرنے کے جو جانور ہیں شریعت کی طرف سے جو مقرر کی گئیں، ان میں سے گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، بھیڑا، دمبا، دمبی، ان جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ان مذکورہ جانور کے علاوہ کسی جانور کی قربانی درست نہیں، اگرچہ وہ جانور کتنا ہی زیادہ قیمتی کیوں نہ ہو، وہ جانور کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ جانور موٹا اور تازہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، ان جانور کے علاوہ کسی دوسرے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ پھر ان جانور کے عمر کے متعلق گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمر کم سے کم 2 سال ضرور ہونی چاہیے۔ اگر 2 سال سے کم ہوگی عمر تو قربانی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، 2 سال سے عمر زیادہ ہونی چاہیے۔ اور جو اونٹنی ہے، ان کی عمر کے متعلق 5 سال کا حکم ہے کہ 5 سال ضرور ہونی چاہیے۔ 5 سال سے کم اگر عمر ہوگی ان کی تو قربانی درست نہیں ہے۔ اور بکری اور جو ہے بھیڑ، دمبا، ان کے عمر کے متعلق 1 سال ضرور ہونی چاہیے۔ 1 سال سے کم اگر عمر ہوگی تو قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، بھیڑ اور دمبا کے متعلق فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ اتنا تازہ اور موٹا ہے، صحت مند اور تندرست ہے، سال سے کم میں عمر، 6، 7، 8 مہینے عمر ہے، لیکن سال کے جانوروں کے درمیان اگر اس کو کھڑا کرے تو ان کے مقابل آ جائے، ان کے برابر آ جائے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اور بال اور ناخن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، ذی الحجہ کا چاند تمہیں نظر آ جائے، ذی الحجہ کے چاند کے متعلق جب اعلان ہو جائے تو تم میں سے کسی کا بھی اگر قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو اسے قربانی کرنے تک اپنے بال، زائد اور ناخن جو ہیں وہ کاٹنے سے احتراز کرے۔ ناخن بھی نہ کاٹے اور جسم کے جو زائد بال جن کو کاٹنے کا حکم ہے ان کو بھی نہ کاٹے۔ اور یہ حکم جو ہے مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس حکم کی تعمیل کرے گا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر کوئی اس کی رعایت نہ کر سکا تو وہ گناہ گار بھی نہ ہوگا، اور اس کے قربانی پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔